جانتے ہیں کہ دنیا کا پہلا قتل کب، کیسے اور کہاں ہوا؟ مکمل تفصیلات اس ویڈیو میں۔ اگر آپ لوگ اس طرح کی اسلامک ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ آئیے بسم اللہ کر کے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں جب دنیا کا آغاز ہوا، اس وقت ایک لڑکا اور لڑکی صبح پیدا ہوتے تھے اور ایک لڑکا اور لڑکی شام میں پیدا ہوتے تھے، اور جو لڑکا صبح پیدا ہوتا تھا اس کی شام والی لڑکی سے شادی ہو جاتی تھی، اور جو لڑکی صبح پیدا ہوتی تھی وہ شام والے لڑکے سے شادی کر لیتی تھی۔ یہ سلسلہ کئی عرصے تک چلتا رہا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک لڑکا اور لڑکی صبح پیدا ہوئے اور ایک لڑکا اور لڑکی شام میں پیدا ہوئے۔ جو لڑکا اور لڑکی صبح پیدا ہوئے اس کی بہن خوبصورت نہیں تھی، سامنے رنگ کی تھی، اور جو لڑکا اور لڑکی شام میں پیدا ہوئے وہ لڑکی بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ تو شام والے لڑکے نے ضد کی کہ وہ اپنی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہے، حالانکہ روایت کے مطابق اس کی شادی صبح والی لڑکی سے ہونی تھی، لیکن صبح والی لڑکی خوبصورت نہ تھی تو اس نے اس رشتے سے انکار کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر صحابہ سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہر ہونے والے جڑواں بچے اور بچے کی شادی کرا دیتے تھے۔ چنانچہ حابیل نے ارادہ کیا کہ وہ قابیل کی بہن سے شادی کر لے۔ قابیل حابیل سے بڑا تھا۔ قابیل کی جڑواں بہن بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ قابیل قانون خداوندی کو توڑ کر اپنی جڑواں بہن سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا کہ اپنی بہن کی شادی حابیل سے کروا دو، لیکن اس نے انکار کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام دونوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام مکہ مکرمہ حج کرنے کے لیے گئے تو آسمانوں سے کہہ گئے کہ وہ ان بیٹوں کی حفاظت کرے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین اور پہاڑوں سے کہا، لیکن انہوں نے بھی اس ذمہ داری سے انکار کر دیا۔ قابیل نے اس ذمہ داری کو قبول کر لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے چلے گئے تو دونوں نے قربانی کی۔ حابیل چنانچہ بکریاں چراتا تھا، اس لیے اس نے بہت موٹا تازہ بکرا ذبح کیا۔ قابیل جو کہ کھیتی باڑی کرتا تھا، اس نے بیکار فصل کا گٹھا بطور قربانی پیش کیا۔ اس دوران آسمان سے آگ اتری اور اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا، لیکن قابیل کی قربانی ویسے ہی پڑی رہ گئی، جس پر وہ بہت سخت ناراض ہوا اور کہنے لگا کہ میں تم کو قتل کر دوں گا تاکہ تم میری بہن سے شادی نہ کر سکو۔ حابیل نے قابیل سے کہا، اللہ تعالیٰ اس کی قربانی قبول کرتا ہے جو پرہیزگار ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ قتل ہونے والا حابیل اپنے بھائی قابیل سے زیادہ طاقتور تھا، مگر اس نے شرم کے مارے اپنے بھائی کی جانب ہاتھ نہیں بڑھایا۔ امام جعفر باقر رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو دونوں بھائیوں کی قربانیوں کے بارے میں فکر رہتی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ حابیل کی قربانی قبول ہو، لیکن قابیل کی قربانی قبول نہ ہو۔ اس پر قابیل نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ حابیل کی قربانی آپ کی دعا کی وجہ سے قبول ہوئی ہے، لیکن میرے لیے آپ نے دعا نہیں کی۔ پھر اس کے بعد اس نے اپنے بھائی حابیل کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ چنانچہ ایک رات دیر ہو گئی، لیکن حابیل کھیتوں سے واپس نہ آیا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے بڑے بھائی قابیل کو بھیجا کہ دیر کرنے کی وجہ معلوم کرے۔ وہ گیا تو حابیل وہاں موجود تھا۔ چنانچہ اس سے کہنے لگا، تمہاری قربانی تو قبول ہو گئی، لیکن میری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ جس پر حابیل نے کہا، قبول اسی کی ہوتی ہے جو پرہیزگار ہوتا ہے۔ اس پر قابیل غصے سے بھر گیا اور لوہے کے کسی ہتھیار سے اسے مار کر اس کا قتل کر دیا۔ وہ ہتھیار اس کے پاس ہی تھا۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس نے حابیل کو پتھر سے قتل کر دیا۔ وہ سویا ہوا تھا اور اس کے سر پر دے مارا، جس سے اس کا سر کچلا گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زور سے اس کا گلا دبایا اور پھر یوں کاٹا کہ جیسے درندے کاٹتے ہیں، جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس میں سے کون سی بات حقیقت ہے یہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ مائدہ آیت نمبر 31،
اللہ نے ایک کوا بھیجا جس نے زمین کو کھود کر دکھایا تاکہ وہ بھائی کی لاش کو دفنائے۔ بولا کیا خرابی ہے، میں اس کوے جیسا نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپاتا، وہ ہو گیا سخت پچھتانے والا۔ مفسرین کرام کا قول ہے کہ قابیل اپنے بھائی کو قتل کرنے کے بعد اسے 1 سال تک اپنی پیٹھ پر اٹھاتا پھرتا رہا، تاہم دیگر کچھ حضرات کہتے ہیں کہ 100 سال تک اٹھائے پھرتے رہا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے، وہ آپس میں لڑنے لگے، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، پھر زمین میں گڑھا کھودنے کے لیے بڑھا اور اس گڑھے میں ڈال کر اس کو چھپا دیا۔ قابیل نے جب دیکھا تو کہنے لگا، ہائے خرابی، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا سکوں۔ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی موت کا بہت ہی زیادہ صدمہ ہوا۔ حضرت ماجد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ قابیل کو جلد ہی اپنے بھائی کے قتل کی سزا مل گئی۔ جس دن اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا، اس کی پنڈلی اس کی ران سے مل گئی تھی۔ سورج کا رخ جس سمت ہوتا، اس کا چہرہ بھی اسی سمت ہو جاتا تھا۔ اسے والدین کی نافرمانی اور بھائی سے حسد کرنے کی سزا ملی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سرکشی اور قطع رحمی کے علاوہ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کی سزا بلا تاخیر دنیا میں دی جاتی ہو، اور آخرت میں بھی گناہ گار کے لیے بہت بڑا عذاب ہوتا ہے۔ تو یہ تھا قابیل اور حابیل کا مختصر واقعہ قرآن اور حدیث کے سائے میں۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا، اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی، اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ اور قطع رحمی کتنا بڑا گناہ ہے اور حسد کتنا بڑا گناہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک حسد کی وجہ سے دنیا کا پہلا قتل ایک بھائی نے بھائی کا کیا، اور وجہ کیا بنی؟ ایک عورت۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ عورت ایک فتنہ ہے۔ تو اگر کسی کے دل میں کسی کے لیے کوئی حسد، کینہ یا بغض ہے تو خدا را اس سے توبہ کرے، استغفار کرے اور اپنے دلوں سے نکال دیں۔ ان ویڈیوز میں جو اسلامک ویڈیوز اور پیغمبروں کے اور صحابہ کرام کے واقعات ہوتے ہیں، یہ ہم تک اس لیے اللہ نے پہنچائے ہیں تاکہ ہم لوگوں میں اگر کوئی کوتاہی ہے تو ہم اس کوتاہی کو پورا کر سکیں، اور جو انہوں نے دین اسلام کے لیے قربانیاں دی ہم لوگ ان سے سیکھیں اور دین میں اپنا خوش و خضوع پیدا کر سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار سے دعا ہے کہ وہ مجھے حق اور سچ بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، ایسی ویڈیوز کو صدقہ جاریہ سمجھ کر لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا، اور میری حوصلہ افزائی کے لیے میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔